بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کانفلکٹ ہے اور جس طرح سے اسرائیل کی جانب سے جارحیت ایران کے خلاف جاری رہی ہے، اس میں امریکہ ویسے تو ہمیشہ سے اس جنگ میں شامل تھا۔ تمام تر جو ڈیفنس کوآپریشن اسرائیل کے ساتھ تھی وہ بھی موجود تھی، اور ہمیشہ سے ایک تعلق، ایک بیکنگ اور جو ایکسٹینشن تھی اس جنگ کی، وہ تو اسرائیل تک موجود رہی ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایٹمی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنا اور جس طریقے سے کیا گیا، یہ جارحیت ہے۔ اس کے حوالے سے پاکستان بشمول دیگر ممالک کے اس کو کنڈیم کر رہا ہے، لیکن یہ معاملہ جائے گا کس طرف؟ کیونکہ ایران کی طرف سے بھی ابھی بھی باقاعدہ طور پر اسرائیل پر جوابی حملے کیے جا رہے ہیں، اور جو بات کلیئرٹی سے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ایران کسی بھی صورت میں کسی طرح کا سرنڈر نہیں کرے گا۔ لیکن یہ جنگ کس حد تک جاری رہتی ہے؟ جہاں یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں وہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دیا جائے، اور اگر یہ ہوتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا، اس سے کتنا پینک کریٹ ہوگا۔ یہ تمام ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر ایک ایکسپرٹ اوپینین ہمارے سامنے ضرور آنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ آج پاکستان کے اندر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا ایک خصوصی اجلاس بھی منعقد کیا گیا، جس کا اعلامیہ تھوڑی دیر آیا ہے، جہاں ایک دفعہ پھر پاکستان کی جانب سے ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے اور اسرائیل کے حملوں کو کنڈیم کیا گیا ہے۔ خاص طور پر جو حملہ ریسنٹلی ایٹمی تنصیبات کے اوپر کیے گئے ہیں ان کو بھی کنڈیم کیا گیا ہے۔ مزید اس پہ کیا ہو سکتے ہیں، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت تہران سے موجود ہیں مرتضیٰ ناگری صاحب، جو کہ ایک سینئر اینالسٹ ہیں، ایکسپرٹ ہیں۔ اس وقت جو سچویشن ہے ایران کے اندر، تہران کے اندر، اس کو بڑا ایکسپرٹلی ایویلیویٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ناگری صاحب آپ کا۔ اور پاکستان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب عامر راز ثنا صاحب، سینئر صحافی ہیں اسلام آباد سے، اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو ابھی اعلامیہ آیا ہے، یقینی طور پر اس کے اندر جو معاملات ڈسکس ہوئے ہوں گے ان کے پاس بھی اس حوالے سے انفارمیشن ہوگی۔ میں مرتضیٰ صاحب سب سے پہلے آپ کے ساتھ آپ سے ہی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ آپ کا شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ یہ بات تو متعدد دفعہ آپ بھی فرما چکے ہیں کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں، نہ ہی ہمارے لیے کوئی سرپرائز ہے، نہ ایران کے لیے سرپرائز ہے کہ امریکہ کی شمولیت اس طرح سے اس جنگ میں رہی ہے یا اسرائیل کو بیکنگ رہی ہے۔ لیکن ان حملوں کے بعد سچویشن کیا ہے؟ یہ جنگ یا یہ جو کانفلکٹ ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان، جس سچویشن میں اب ہے، آپ کو اس کے اوپر اگر آپ ریفلیکٹ کر پائیں، آپ کو یہ کتنا عرصہ چلتا ہوا نظر آتا ہے؟ دیکھیے، یہاں کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ میں اپنی عوام کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں، امریکہ اسرائیل کے ساتھ مکمل طور پر شامل تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نوبت ایسی کیوں آئی کہ امریکہ کو شامل ہونا پڑا؟ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً اسرائیل اس حالت میں آ گیا کہ اکیلے کھڑا ہو کر اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اس لیے امریکہ کو گھسیٹ کر اس جنگ میں شامل کیا۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی کلیئر کرتا چلوں، قانون طبیعت، قانون فطرت یہ ہے کہ باپ ہمیشہ بیٹے کو لیڈ کرتا ہے، باپ ہمیشہ حکم دیتا ہے کہ بیٹا کیا کرے گا۔ لیکن امریکہ دنیا کا واحد وہ باپ ہے جس کا انلیجیٹمیٹ چائلڈ اس کو چلا رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ اس مڈل ایسٹ کے اندر کئی جنگوں کے اندر امریکہ کو اسرائیل نے شامل کیا اپنی سٹرونگ جوئش لابی کی وجہ سے، اور امریکہ شامل ہوا۔ اچھا، یہ جو اٹیک کیا گیا لاسٹ ٹائم فوردو پر، میرا گھر فوردو سے تقریباً 25 سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جو امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے تباہ و برباد کر دیا فوردو کو، نیتنز کو، اتنے ہیوی، اصفہان پر بھی امریکہ نے دھماکے نہیں کیے ہیں، فرانس پر کیے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ ٹوٹل فوردو نیوکلیر پلانٹ تھا۔ وہاں پر جو دھماکے کیے گئے ہیں اس کی آواز اتنی ہیوی نہیں تھی کہ اوسان خطا ہو جائے۔ تو میرا یہ ماننا ہے، ایک تو فوردو جو نیوکلیر پلانٹ ہے وہ 500 میٹر نیچے بنایا گیا ہے، تو شاید اس کا جو انٹرنس اور ایگزٹ پوائنٹ ہے اس کو نقصان پہنچا ہے۔ تو امریکہ نے کوئی ایسا خاطر خواہ کام نہیں کیا ہے۔ یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران کو یہ جواز فراہم ہو گیا ہے کہ ان کے ملک کی سوورینٹی کو پامال کیا گیا ہے۔ اب ایران کو اپنی ڈیٹرنس پاور شو کرنی ہے۔ اگر ایران نے امریکہ کو اس بات کا جواب فزیکلی نہیں دیا تو یہ ایسی بنیاد رہ جائے گی کہ امریکہ اور اسرائیل جب چاہیں گے ایران پر حملہ کریں گے، ایران کی سیکیورٹی، ایران کی سیفٹی خطرے میں آ جائے گی۔ اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایران امریکہ کو حت المقدور جواب دے گا، لیکن وہ کب دے گا، کس طرح سے دے گا، اس کا اعلان انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ان کا صرف یہی کہنا ہے کہ ہم مناسب وقت پر
انتہائی مناسب جواب دیں گے، اور جو مختلف آپشنز ہمارے پاس ہیں اسٹریٹ آف ہرمز سے لے کر باب ہرمز سے لے کر آبنائے ہرمز سے لے کر جو ان کے الائز ہیں، جو یہاں پر جو بنکرز ہوتے ہیں، 40 گھنٹے کے لیے ایٹ لیسٹ ان کے اندر چھپنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایران کے بھی ایک بہت بڑا موقع ہے، اور ایرانی بھی اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس خطے سے کس طرح سے سب کو ایکٹیویٹ کر کے امریکہ کو باہر نکالا جائے، کیونکہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے امریکہ مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا مکمل حق حاصل ہو۔ ٹھیک، ایک ٹورڈز دی اینڈ میں آپ سے ذرا یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ نے اس کو ایک کانٹیکسٹ میں رکھ کے ہمارے ویورز کے لیے پاکستان کے اندر بھی بتایا، یہ ذرا بتا دیجئے گا کہ جتنا جو کچھ کلیم کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے، اب یہ اسٹریٹ آف ہارمز کی آپ نے بھی خود بات کی، یہ کتنی سیریس سچویشن ہو سکتی ہے؟ کیا ایونچولی ایسا ہوگا کہ اس کو کلیمپ ڈاؤن کیا جائے گا اور یہی رسپانس ہوگا تہران کا امریکہ کے لیے اور ٹو دا ورلڈ؟ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ آخری آپشن ہوگا، یہ انتہائی آخری آپشن ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خطرناک ترین آپشن ہے، اور عموماً جنگوں کے اندر یا کسی بھی فائٹ کے اندر آخری آپشن خطرناک آپشن ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ رائٹ، بہت شکریہ مرتضیٰ ناگری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ گو کہ کچھ انٹرنیٹ کے مسائل اتنے سویر ہیں کہ آپ سے ہمارا رابطہ بھی مکمل طور پر نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہم انشاءاللہ ان دا ڈیو کورس آپ سے مزید بھی بات کرتے رہیں گے۔ رانا صاحب، میں سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گا اس کے بعد۔ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ ہے، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، بڑا کیئرفلی ورڈڈ ہے۔ یہاں ہم نے کنڈمنیشن کی ہے اسرائیل کی، ان حملوں کا بھی ذکر کیا ہے جو کہ کیے امریکہ کی جانب سے گئے ہیں، لیکن امریکہ کا ذکر نہیں ہے اس کے اندر۔ کنڈمنیشن ہم نے ضرور کر دی ہے۔ اور ذرا اس کو اس تناظر میں چاہوں گا ذرا دیکھیے گا کہ ابھی کچھ دن پہلے پاکستان کے فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی ہے، بڑی ان کنونشنل ملاقات تھی امریکی صدر کے ساتھ، تو اس ملاقات کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ ترتیب دیا گیا ہے۔ دیکھیں، ہر روز کنڈیم کرنا ایک ہی بات کو، اور آپ نے ٹھیک بات پکڑی ہے کہ اس میں امریکہ کی کنڈمنیشن نہیں ہے، اسرائیل کی ہے، لیکن 22 تاریخ کی جو نام لیے بغیر امریکہ نے جو ایٹمی تنصیبات پہ حملے کیے ہیں، وہ تو امریکہ نے کیے ہیں نا، بالکل، ایران میں جو تینوں سائٹس کا، تو اس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور شاید وہ بھی چل رہی ہے بات کہ خام خواہ جب آپ کر رہے ہیں، اور مارکو روبیو نے بھی کہا کہ بہت سارے لوگ ہماری مذمت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ پی آر کر رہے ہیں، کہ وہ ان کو اپنے لوگوں کو جواب دینا ہے۔ تو ہم بہت زیادہ اگر اترائیں گے بھی صحیح تو کیا فرق پڑے گا اس بات سے؟ امریکہ نے تو کام کر دیا۔ ابھی جو اینالسٹ موجود تھے ان کا اپنا ایک پراسپیکٹیو ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس حساب سے ہے کہ ایران کیا سوچ رہا ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، دنیا کیا سوچ رہی ہے، اور ہمیں اب اس جنگ کو اپنی طرف بھی نہیں لانا اور دنیا کو بھی پرامن رکھنا ہے۔ اور اس کے اندر ہمارے سارے دوست اتحادی ممالک گلف کے بھی موجود ہیں، جو ایک بڑے زمانے تک ایران سے تنگ بھی رہے اور پالیسیز کے ایشوز بھی رہے، اور جو ایرانی پراکسیز ہیں، حماس ہو، ہوتیز ہوں، حزب اللہ ہو، انہوں نے ان لوگوں کو تنگ بھی خاصا کیا ہوا تھا۔ اور اب جب سعودی عرب نے خود مذاکرات کے لیے ان کے وزیر دفاع آئے تھے اور امریکہ سے کرائے، اور ہمارے فیلڈ مارشل وہاں موجود تھے، اور 2 ہفتے کی اناؤنسمنٹ ہوئی، ٹرمپ نے اپنا کام دکھا دیا، اور سارا اس کے برعکس دکھایا جو ان کی پالیسی تھی کہ میں جنگیں روکنے کے لیے آیا ہوں اور میں پرامن ہوں۔ اور ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ مین آف پیس ہیں، اور ہم بہت آگے تک بھی چلے گئے، اور بڑی سکی کا مظاہرہ ہوا اس سینس میں کہ ٹرمپ کو یہ بالکل، اور ٹرمپ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ انپریڈکٹیبل ہیں، کہ ان کے بارے میں کبھی بھی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور وہ یہی کچھ کر رہے ہیں۔ کبھی چائنا پہ امپوز کرتے ہیں تجارتی ٹیرف بے پناہ اور کبھی واپس لے لیتے ہیں، کبھی کئی ملکوں پہ پابندی کی بات کرتے ہیں اور نہیں لگاتے ہیں، کبھی ان کی کورٹ روک رہی ہے۔ تو وہ ان کا زمانہ پہلے بھی 4 سال کا اسی طرح گزرا تھا، اور اب بھی سٹارٹ اسی طرح سے ہوا ہے کہ آرڈر دے رہے ہیں، آرڈر واپس لے رہے ہیں، کہ کوئی چیز حتمی نہیں ہے۔ لیکن ہاں، جو چیز حتمی ہے وہ اسرائیل کا ساتھ ہے۔ اب آپ جو مرضی ہم کہہ لیں کہ جی وہ باپ بچے کو آرڈر کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ دونوں ایک دوسرے کے باپ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے والد ہیں، مل کے چلتے ہیں، چاہے وہ نیتنیاہو ہوں یا وہ ٹرمپ ہوں۔ امریکہ کی پالیسی ہمیشہ سے اسرائیل کے ٹورڈز رہی ہے، اور اس میں وہ دنیا کی
کسی بھی بات پہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو اسرائیل کے حق میں ویٹو کرتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو سکے. تو اب انہوں نے جو کیا ہے، اگر دھماکے ہوئے نہیں ہیں، 500 میٹر ڈاؤن پہ ہے، اور کچھ دعوے آئے کہ وہاں پہ تو وہ افزودہ یورینیم بھی نہیں تھا، اللہ کرے کہ وہاں تابکاری نہ پھیلے اور یہ بچ گئے ہوں، لیکن جتنا انفراسٹرکچر اور جو سائنسدان انہوں نے مار دیے ہیں، بے شک آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہوں، لیکن آپ کئی سال پیچھے تو چلے گئے. جو ان کا پرائمری مقصد تھا، جو ان کے ذہن میں، ہم صرف یہ ازیوم کرتے ہوئے کہ یہ سچ بات کر رہے تھے کہ ایران جو ہے 7 دن کے اندر اندر اپنے یورینیم سے، افزودگی سے بم بنا لے گا، کیونکہ یہ تو ویپن آف ماس ڈسٹرکشنز کی بات کر کے عراق میں بھی گھس گئے تھے جہاں پہ کچھ نہیں ملا. برطانوی وزیر اعظم نے معافی بھی مانگی سابق نے کہ بھئی ہم نے غلطی کی، جھوٹ بولا. تو یہ جنگوں میں یہ بالکل جو طاقتور ہوتا ہے نا، وہ کبھی کسی سچ اور جھوٹ کے سہارے نہیں چلتا، وہ اپنی مائٹ پہ رہتا ہے کہ مجھے اپنا جو ہے نا وہ ہے. انڈیا نے کیا نہیں کیا، جب ان کی مائٹ پہ ڈز پڑی تو وہ بھاگے ہمارے ہر اس بندے کی طرف جو ہم سے چاہ رہے تھے کہ ہم اور نہ لڑیں، ہم نے تیارے گرا لیے، کافی ہے. لیکن امریکہ وہ واحد تھا جس نے یہ نہیں کہا تھا، بلکہ اس نے کہا تھا یہ دونوں لڑیں گے اور آپس میں طے کر لیں گے. تو ہم نے جب اپنی طاقت سے جواب دیا تو پھر ہمیں بھی ایک سکون ملا اور فائدہ بھی ملا کہ ٹرمپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے، کہ وہ اس بات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ میں نے کہی بات، امریکہ نے کہی اور پاکستان نے مان لی، تو وہ ہمیں رسپیکٹ بھی دے رہے ہیں. یہ یہاں تک بات ہے. لیکن اب آپ آبنائے ہرمز بند کرتے ہیں، آپ دنیا کا 25% تیل بند کرتے ہیں 33 کلومیٹر کے ایریے میں، اور اس سے ایک طوفان آنا ہے مہنگائی کا، لیکن آپ کی ایئر پاور نہیں ہے. آپ کے میزائل جو ہیں وہ تل ابیب تو جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک امریکی بحری بیڑے پہ یا امریکی اڈوں پہ جو ایران کے آس پڑوس میں موجود ہیں وہاں تو نہیں گئے. اور انہوں نے دھمکایا بھی ہے کہ پھر اگر ہم رک رہے ہیں تو پھر ہم رجیم چینج پہ بھی جائیں گے اور سب کچھ کریں گے. ایران لڑائی لڑ سکتا ہے، بڑا ملک ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ لڑائی وہ نہیں ہے جو ایران عراق کی تھی. یہ لڑائی ٹیکنالوجی کی لڑائی ہے. اب اس میں بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ 100 میزائل مارتے ہیں وہاں پہ اور 3 بھی لگ جاتے ہیں تو تل ابیب سے آپ کو بلڈنگز کے آثار نظر آتے ہیں، لیکن ان کا جانی نقصان تو 24 لوگوں کا ہوا. بالکل ایسے یہاں پہ بے پناہ ہوا اور بڑا اسٹریٹجک نقصان ہوا. تو ایران کی کیلکولیشنز اب تک تو ان کے فائدے میں نہیں جا رہی، کیونکہ ملک تو جو انہوں نے انفراسٹرکچر بنایا تھا، اور یہ صرف دفاعی نہیں ہے، اس میں انڈسٹریل بھی ہے، تجارتی بھی ہے، اس سب کو نقصان پہنچا ہے. اور کتنی دیر تک وہ میزائل چلائیں گے؟ اور کیا امریکہ جس نے براہ راست اتنی دور سے آ کے حملہ کیا، وہ جو بار بار کہہ رہا ہے کہ پھر ہم چھوڑیں گے نہیں، تو وہ بہت خطرناک ہو جائے گی سچویشن. بہرحال میرے خیال میں ایران فائنل بات کرنے کے لیے جو رشیا ان کے گئے ہوئے ہیں وزیر خارجہ، وہاں سے جو مشورہ لیں گے پھر ان کی سپریم کونسل فیصلہ کرے گی آبنائے ہرمز کا بھی، اور اس کا کہ رشیا کتنا ساتھ کھڑا ہوگا. ٹھیک. اچھا، کس حد تک کھڑا ہوگا. میں ذرا اس پہ بھی چاہوں گا آپ کی توجہ اس پہ بھی دلاؤں کہ دیکھیے یہاں ایک تنقید ہے، یا میں کہتا ہوں بہت سے جو ملک سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں ان کا یہ پہلے تو ایک انڈیا کی طرف سے نیریٹو چلایا گیا کہ جو B-2 بومبنگ کی گئی ایران کے اوپر، وہ جی پاکستان کی ایئر سپیس سے ہوئی، وہ تو خیر اب کل ہی کھل گئی، وہ جھوٹ تھا، لیکن اس کو لوگوں نے پھیلایا بھی بہت. ایشو یہ ہے کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی امریکہ میں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے جی کہ وہ ملاقات ہوئی اور دیکھیے آپ نے اسی خوشی میں آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نامنیٹ کر دیا نوبیل پیس پرائز کے لیے، آپ نے انہیں ریکمنڈ کر دیا، تو دیکھیے 2 دن بعد انہوں نے کیا کیا. اب ذرا جو یہ ملاقات تھی، یہ بڑی غیر روایتی، بڑی ان کنونشنل ملاقات تھی، ان پریسیڈنٹڈ بھی اگر میں کہوں تھی. یہ درست تجزیہ ہے کہ جی دیکھیے یہ پاکستان کو فورس ہی کرنا چاہیے تھا، ہم نے بڑی جلد بازی کر دی، ہم ملاقات سے خوش ہو گئے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے ملاقات پاکستان کے لیے کی نا، ہم کسی تیسرے ملک کے میڈیٹر تو نہیں تھے. بالکل. ہمارے پاس ایران کے وزیر خارجہ آئے، ہم نے بات کی، وہ انڈیا گئے، انہوں نے وہاں جا کے بات چیت کی اور معاہدے بھی کیے، کیونکہ ان کے ساتھ تعلقات اور نوعیت کے ہیں. کیا ہم نے اعتراض کیا کہ ایران نے کیوں معاہدے کیے ایسے وقت میں جب اب وہ ہم پہ جنگ مسلط کیے ہوئے تھا اور مذاکرات کی بات کر رہا تھا؟ کیا ہم نے، پاکستان نے کوئی کی بات؟ اچھا، یہ بات ایران بھی نہیں کر رہا. یہ ہمارے ہاں جو گمراہ لوگ ہیں جن کے مقاصد کچھ اور ہیں، جو BBC یا یہ BLA ہے یا TTP ہے، ان کے ساتھ منسلک لوگ ہیں، کچھ سیاسی طور پہ ذہنی پروپیگنڈا ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی، تو میں کیوں اس بات پہ کروں؟ ہمیں پاکستان پہ رہنا چاہیے کہ ہمارے فیلڈ مارشل کی ملاقات ان حالات میں ہوئی جب امریکہ ہمارا شکر ادا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ نے اچھا کام کیا اور میں آپ سے ملنا چاہتا تھا اور پاکستان کے ساتھ تجارت میرا مقصد ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو اس حد تک رکھنا چاہیے. باقی اصل ایشو فیصلہ کرے گا ایران کہ وہ ہم سے، سعودی عرب سے، رشیا سے، چائنا سے
کس قسم کی توقع رکھتا ہے؟ ہونی تو سیاسی، سفارتی اور اخلاقی ہے نا، کہ راستہ بنایا جائے۔ اب اگر وہ راستہ لینے کی بجائے لڑنے جائے گا، نقصان تو ہمیں ہوگا۔ اگر وہ آئل بند کرتے ہیں تو یہاں پہ تو طوفان آ جائے گا، مہنگائی کا بھی، چیزوں کا ایشو وہ ہوگا۔ لیکن کیا ہم کوشش نہیں کر رہے؟ کیا ہم ایران کے ساتھ کھل کے نہیں کھڑے؟ ہم ہر طرح سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ فیصلہ ایرانی قیادت کا ہوگا کہ کیا وہ بچت کا راستہ ڈپلومیٹکلی لینے کی طرف جائے گی، یا جو دعوے کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک وہاں پینک تو ضرور ہے اسرائیل میں، کیونکہ انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا اتنے زیادہ ویپن پہنچ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ بلڈنگز کا نقصان نہیں ہوتا، انسانی جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اور آپ نے کس قدر اہمیت کے حامل لوگوں کی جان لی، یا آپ نے کن جگہوں کو نشانہ بنایا، جیسے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، ان کی ایئر فورس فارغ کر دی، ان کے میزائلوں کے اوپر وہ اکثر حملے کر رہے ہیں، یعنی ان کے جہاں سے میزائل بیٹریاں آپریٹ ہوتی ہیں وہاں پہ اسرائیلی طیارے دندناتے ہوئے آتے ہیں، فائر کرتے ہیں، میزائل ڈالتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، جواباً ایران کی طرف سے اب تک ایک مستحکم جواب ان کے سپر سونک میزائلوں کا ہے، دوسرا ہے، اور وہ جو کتنا لیتھل ہوگا، خطرناک ہوگا، مہلک ہوگا، جو ایران اب کہہ رہا ہے کہ ہم کریں گے، اور وہ کس طرف کریں گے، یہ باتیں ہوں گی کہ کیا اس میں سے ڈپلومیسی کو راستہ ملے گا، یا یہ خطہ پھر جنگ میں پھنس جائے گا۔ اچھا، اگر آپ آبویسلی ایک امپورٹنٹ میٹر ہے، آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی اس پہ ہوا، ہمارے اندرونی مسائل معاملات، وہ عید سے پہلے، عید سے بعد، نئی نیگوسیشن، پرانی مطلب وہ ہمارا گھوم پھر کے معاملہ وہی عمران خان صاحب کے معاملات پر تو آ جاتا ہے۔ رانا صاحب، کل فیصلہ محفوظ ہے، بیل 9 مئی کے مقدمات کے اندر عمران خان صاحب کی، کل اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنانا ہے، اور تقریباً 9 مقدمات ہیں یا 10 مقدمات ہیں، جس کے اندر سزا کے حوالے سے ان کی ضمانت کی درخواست ہے۔ ہر چیز کو جوڑا جاتا ہے، جیسے یہاں پر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہونے جا رہی تھی، تو چند لوگوں نے کہا، جی ٹویٹس کر دی کہ دیکھیے گا اس ملاقات کے بعد تو بڑا فرق پڑ جائے گا اور بہت کچھ بدل جائے گا پاکستان میں۔ اب ظاہری بات ہے، عدالتی فیصلہ ہے، کل اگر عمران خان صاحب کی ضمانت ہوتی ہے، ہمیں ان چیزوں کو اگر ہو جاتی ہے ٹھیک، نہیں ہوتی تو چلے وہ تو ایک اور سچویشن ہوگی۔ کیا کچھ بدلا ہے کسی جگہ پر، کسی موقع پر، اور یہ کیا تاثر درست ہے کہ نہیں وہ صرف مسئلہ عمران خان صاحب کی ٹویٹس کا ہے یا ان کے بیان بازی کا ہے، باقی تو مسائل اتنے نہیں ہیں، معاملہ تو بہت پہلے حل ہو جانا تھا؟ دیکھیں، ہم نہ کچھ زیادہ اس پہ توجہ کر دیتے ہیں کہ ہر چیز کو عمران خان سے منسلک کر دیتے ہیں۔ یہ آخر ضمانتیں لگنی تو تھی نا عدالتوں میں۔ آپ خود بیرسٹر ہیں، آپ کو سارے میرے سے زیادہ چیزوں کا پتہ ہے کہ آخر کب تک آپ روکیں گے ان چیزوں کو۔ ان کے ساتھی بندے نے فٹافٹ اپنی درخواستیں واپس لے لی کہ کہیں عمران خان کی ضمانت کا فیصلہ میرے ساتھ لگنے سے ڈیلے میں نہ چلا جائے۔ ان کے اپنے آپٹکس ہیں، لیکن عمران خان کی ضمانت سے بڑا کیس ان کی سزا کا ہے، بالکل، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی پینڈنگ ہے۔ اس کی سزا سسپینڈ نہیں ہوئی۔ کیسز صرف 9 مئی کے نہیں، وہاں کے نہیں ہیں، GHQ حملہ کیس کے بھی ہیں، چیزیں ہیں، ضمانتیں ہوتی بھی ہیں اور کینسل بھی ہو جاتی ہیں۔ امپلیمنٹ تو تب ہوگا نا جب عمران خان کی یہ سزا سسپینڈ ہو اور پھر باقی کیسوں میں ضمانتیں ہوتی چلی جائیں۔ بالکل، ایک دن ضمانت ان کی بھی ہونی ہے۔ لیکن میں آج کے اب تک کے حالات میں جو ان کی ٹیم نے کام واشنگٹن میں دکھایا، مجھے تو بالکل کسی قسم کی کوئی ریلیف کی بات نظر نہیں آ رہی۔ وہ ڈیو کورس میں ہی چلے گی، جیسے وہاں پہ سوال بھی ہوا فیلڈ مارشل سے، جو اطلاعات آئیں، خبریں آئیں کہ وہ عدالت میں ہی ہے، کیونکہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے کی اور مجھے جواب بھی ملا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میں اس کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ عدالتوں سے طے ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ کے حوالے سے محمد زبیر صاحب نے کہا تھا کہ جی وہ آئے تھے بات کرنے، DGISPR کی طرف سٹیٹمنٹ آئی تھی نا، انہوں نے کہا گیا کہ آپ عدالت میں جائیں۔ تو آپ اس بات کو اس فرق سے نہ سمجھیں، لیکن ٹائم بہت لگ گیا تھا۔ وہاں لڑائی اسٹیٹ کے ساتھ نہیں ہو رہی تھی، ریاست پہ حملہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں فیلڈ مارشل پہنچتے ہیں، وہاں جو لوگوں کو ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی، جیسے لنڈن میں نواز شریف کے پیچھے بھاگ کے فکرے کسنے، یہ یہاں پہ بھی ڈیوٹی دی امریکہ میں۔ اس کو آپ، اور جب وہ وہاں پہنچ رہے تھے، جو ان کے خلاف مظاہرہ تھا، وہ PTI کے آفیشیل پیجز پہ بھی تھا کہ یہ ان کی پالیسی کا عکاس تھا۔ بالکل۔ تو ایسے میں آپ کو کون کہہ سکتا ہے، جن کو اپنی پڑی ہوئی ہے، جن کے لیے یہ 20 جنوری سے کر رہے تھے بڑے بڑے دانشور سیاستدان بھی، کہ بس ایک ٹویٹ آئے گا اور ایک میسج آئے گا، تو وہ تو سارے اب گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے لگے۔ ہاں، ایران والے واقعے کے بعد ان کو تھوڑی سی جگہ مل گئی کہ وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں جی، خراب کر دیا ان کو۔ بھائی پاکستان کے لیے وہ گئے تھے، وہ ایران ضرور اس میں ڈسکس ہوا ہے،
ظاہر ہے کہ آرمی چیف جائیں گے, ہمارے پڑوس میں ایران موجود ہے, اسلامی ملک ہمارا برادر ہے, ہم کیوں نہیں بات کریں گے. اور اس کا انہوں نے پریس کانفرنس میں میڈیا سے اظہار بھی کیا کہ پاکستان ایران کو ہم سے بہتر سمجھتا ہے. مطلب کہ بات تو ہوئی تھی نا, پاکستان یہی کچھ کر سکتا ہے نا کہ اعلیٰ ترین سطح پہ اگر ہم پہنچ رہے ہیں تو ہم اس بات کو سمجھائیں. لیکن اسرائیل اور امریکہ لازم و ملزوم ہے, ہم تو نہیں نا اس کے بیچ میں. نیچرلی, بالکل ٹھیک. میں ایران صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ نے وقت دیا پروگرام کے اندر. میرے ساتھ موجود ہیں پروگرام کے سیگمنٹ میں زاہد حسین صاحب, ان سے بات کریں گے. سینئر صحافی ہیں, فورن پالیسی کو اور جو دنیا کے اندر اس وقت انٹرنیشنل معاملات چل رہے ہیں, خاص طور پر ایران اور اسرائیل کی جنگ, اس کو انہوں نے اینالائز بھی کیا ہے. پاکستان کی پوزیشن کیا ہے, خطے کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا, اور اگر خدا نخواستہ ایران کے ساتھ اسرائیل کی یہ جنگ پھیلتی ہے تو پاکستان کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا. ان تمام موضوعات پر بات کر لیتے ہیں زاہد حسین صاحب سے. زاہد حسین صاحب سینئر صحافی ہیں, بہترین اینالسٹ ہیں, اور جو اس وقت دنیا کے اندر صورتحال ہے, خاص طور پر اسرائیل اور ایران جنگ کے حوالے سے ان کی بڑی گہری نگاہ ہے. پاکستان کی پوزیشن اس میں کیا رہی ہے, آج کیا ہے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہے, ایگزیکٹلی ہماری پوزیشن ہے کیا, اور ایک جو تنقید پاکستان کے اندر بھی ہو رہی ہے اور سوال اس پر بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ نوبیل پیس پرائز کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پاکستان کی طرف سے ریکمنڈیشن, اس کی کیا اہمیت ہے, کیا ہم زیادہ اوور زیلس ہو گئے تھے, کیا ہوا, ذرا مکمل کانٹیکسٹ کے اندر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ زاہد صاحب آپ کا. سر یہ فرمائیے گا سب سے پہلے, یہ اب آپ نے دیکھا ہے امریکہ کی ڈائریکٹ انٹرونشن, اسرائیل کے ساتھ ایران کے اوپر بمباری, 3 ایٹمی تنصیبات کے اوپر حملہ, اور یہ سلسلہ رک نہیں رہا. سو ہم کیا یہ اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ون آف نہیں تھا, بلکہ امریکہ باقاعدہ طور پر اب اس جنگ کا حصہ ہے؟ دیکھیں بالکل ون آف نہیں ہے. مطلب یہ جو کچھ ہوا ہے, یہ کل رات کو ایران پہ جو حملے ہوئے ہیں امریکہ کی طرف سے, تو وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ون آف کر کے انہوں نے جنگ ختم کر دیں گے. اس کے اثرات دیکھیں, یہ جنگ اور پھیلے گی. ایک تو بنیادی طور پہ یہ لگتا تھا کہ پہلے کہ ٹرمپ شاید جو ہیں وہ جو نتنیاہو کا دباؤ ہے پرائم منسٹر اسرائیل کے, اس کے اوپر نہیں جائیں گے اور پھر ڈپلومیسی کا ایک راستہ بھی اختیار کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا, اور ایسا لگتا تھا کہ جو باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت تھی. دیکھیں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک نیا دور شروع ہوا تھا نیگوسیشنز کا, اور اس کے 3 دور ہو چکے تھے, اور جب 4تھا دور ہونے والا تھا تو اس سے 2 دن پہلے اسرائیل نے حملہ کر دیا. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ایران کی طرف سے جو ہے یہ کم از کم یہ تھی کوشش کہ کسی طرح سے نیگوسیشنز کے ذریعے جو ہے کوئی اس کا حل تلاش کیا جائے. لیکن اگر 2 دن پہلے جب اگر حملہ کر دیا اسرائیل نے, تو اس کا مطلب صاف تھا کہ جو ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ امریکہ اور ایران کے درمیان ہو جائے. تو ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ جیسے ویسٹرن پریس میں, امریکن پریس میں خاص طور پہ یہ آ رہا ہے کہ ایک مستقل دباؤ تھا نتنیاہو کی طرف سے کہ جو ہے وہ امریکہ کسی طرح شامل ہو جائے. اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے, تقریباً 2 دہائیوں سے جو ہے یہ کوشش اسرائیل کی رہی ہے کہ وہاں پہ ایران کے خلاف کوئی ایک لحاظ سے کارروائی کی جائے. اور اس کے جو ہے وہ یعنی ابھی اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2015 میں ایک جوہری معاہدہ ہو گیا تھا ایران کے ساتھ, امریکہ اور اس پہ 5 اور ممالک بھی شامل تھے, اس میں جو ہے وہ ایک لحاظ سے کہا جا سکتا تھا کہ ایک حد تک نیوکلیئر جو ایک مسئلہ تھا اس کو حل کر لیا گیا تھا. لیکن اس کی مخالفت اسرائیل نے کھل کے کی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کی جو پہلی ایڈمنسٹریشن جب اقتدار میں آئی تھی تو انہوں نے پہلا کام یہی کیا تھا کہ اس معاہدے کو امریکہ کو اس سے وڈرا کر لیا تھا, یعنی معاہدہ ختم ہو گیا تھا. اب جو واقع یہ ہوا ہے, دیکھیں اسرائیل نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایران پہ اٹیک کیا. ہوا میں نہیں, اس میں کوئی اچانک فیصلہ نہیں کیا تھا, یا کوئی ایران کی طرف سے کوئی پرووکیشن اس طرح کی نہیں نظر آتی ہے. بالکل پچھلے سال میں دیکھا جائے تو کئی ایسے حملے کر چکا تھا, لیکن وہ ایک ون آف ٹائپ کا ہوتا تھا اور اس کے بعد ختم ہوتا تھا ایران جواب دینے کے بعد جو ہے. لیکن یہ ایک تسلسل کے ساتھ ہوا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حملہ جب ہوا تھا, اب تو یہ بات بہت صاف ہے کہ وہ امریکہ کی طرف سے ایک لحاظ سے اپروول حاصل تھی. حالانکہ یہ مارکو روبیو جو کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے امریکہ کے, ان کا کہنا یہ تھا کہ امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس کوئی واضح ایک جسٹیفیکیشن اس کی موجود ہے اور امریکہ کو اطلاع کی اس چیز کی.
ٹھیک. اچھا بالکل یہ اور وہ جو پہلا رسپانس تھا مارکو روبیو کا وہ یہ تھا کہ یونیلیٹرل ایکشن کیا ہے اسرائیل نے اینڈ اپیرنٹلی جہاں وہ ایک طرف انہیں سپورٹ کر رہے تھے وہاں یہ بھی لگ رہا تھا کہ امریکہ واز پرہیپس ناٹ آن بورڈ. لیکن اس طرح آپ نے فرمایا درست بات ہے کہ دباؤ تو تھا. اب ایک اس کو میں چاہوں گا زاہد صاحب ریفلیکٹ کیجئے سر کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, جو پوسٹ ملاقات ان کی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی گفتگو تھی انہوں نے کہا کہ ایران کو پاکستان بہت اچھی طرح جانتا ہے, سب کچھ ہے. لیکن ظاہری بات ہے ہمارا جو کانٹیکسٹ تھا یا جو ریسنٹلی جو ہمارا ایک وارمتھ آئی ہے ود دی امریکنز وہ آئی ہے پوسٹ یا اس سے پہلے پاکستان انڈیا کانفلکٹ سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. پاسبلٹی کیا ہو سکتی ہے کہ جب ڈسکشن ہوئی ہوگی, اب آبویسلی اس کا کوئی اعلامیہ اس طرح سے جاری نہیں ہوا, تو کیا ایران کے اوپر امریکی حملے کو بھی ڈسکس کیا گیا ہوگا ممکنہ طور پر, یا آپ کا نہیں خیال کہ پاکستان کو آن بورڈ لینے کی ضرورت امریکہ کی تھی بیفور دس اٹیک؟ لیکن یہ بات تو صاف ہے کہ جب بات چیت ہوئی اور میرا خیال یہ ہے کہ جو خاصی خبریں بھی آتی رہیں کہ اس میں 3-4 چیزوں کے علاوہ جس میں کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے کرپٹو کرنسی اور ٹریڈ کے علاوہ جو ہے ہندوستان پاکستان کے تعلقات کے, تو ایران اور اسرائیل کے مسئلے پہ بات ہوئی جس کو ٹرمپ نے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی جس کا ذکر کیا تھا کہ پاکستان ایران کو سمجھتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بات چیت ضرور ہوئی ہوگی لیکن یہ اس کا کوئی بھی کہہ نہیں سکتا ہے کہ وہاں پہ اس کی نوعیت کیا تھی, اور یقینی طور پہ ٹرمپ نے ان کو اعتماد میں تو نہیں لیا ہوگا کہ حملہ کرنے جا رہے ہیں, بالکل نہیں لیا ہوگا. بالکل. اور جو اس کے بعد جو ہے کیونکہ خود امریکہ کے پالیسی میکرز اس میں جو ہے ایک لحاظ سے جو ان کی پارٹی ہے یا ان کے فالوورز ہیں وہ بھی تقسیم ہیں اس مسئلے پہ. تو مسئلہ یہ کہ لوگوں کا اندازہ تو تھا, خبریں تو آ رہی تھی کہ تیاریاں ہو رہی ہیں, لیکن اس کے اوپر بھی ایک تھوڑا سا ایک حد تک یہ چل رہا تھا, کنفیوژن تھا کہ شاید وہ حملہ نہ کریں یا کریں. تو انہوں نے خود بھی ایک کنفیوژن میں اضافہ کیا تھا کہ جو ہے وہ 2 ہفتے کے بعد وہ فیصلہ کریں گے. لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے ہوا ہے وہ ہے کہ ایک لحاظ سے امریکہ نے جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا اس کے چند دنوں بعد ہی جو ہے ٹرمپ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ براہ راست اس میں شامل ہو جائیں گے. لیکن اس کی شامل ہونے کی نوعیت کیا تھی؟ باوجود تمام حملوں کے اسرائیل کے ایک چیز صاف نظر آتی تھی کہ جو ایران کے نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں 3-4 اور زیادہ تر انڈر گراؤنڈ ہیں, تو اس کو جو ہے اس کے میسائل اٹیک سے ان کو تباہ نہیں کیا جا سکتا تھا. اور اس کو تباہ صرف ایک طریقے سے کیا جا سکتا تھا, وہ جو ہے بنکر بسٹر جو بام کہلاتے ہیں, جس کو B-2 جو پلینس ہیں اس کو لے اڑا سکتے ہیں, وہ صرف امریکہ کے پاس ہے. اسرائیل کو وہ سپلائی بھی نہیں کر سکتے تھے. تو پھر یہ بات کی گئی کہ اگر ہم نے اسرائیل نے کہا کہ ہوگا کہ ہم نے جو ہے اس کو ایک لحاظ سے کچھ حصے تباہ کر دیے ہیں, لیکن مستقل ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ اس بام کا استعمال کرے. اور میرے خیال جب ایک دفعہ آپ بام استعمال کر لیتے ہیں, جب فضائی حملے کر لیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جنگ میں براہ راست شامل ہو چکے ہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب جو باتیں اور بھی بڑھ رہی ہیں کہ پہلے تو لگتا تھا کہ ان کو صرف مسئلہ ایران کے نیوکلیئر ڈیولپمنٹ ہیں, حالانکہ ایران کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ 2003 میں جو ان کے خمینئی ہیں تو انہوں نے اعلان کر دیا تھا باضابطہ طور پہ کہ ایران کی ایک پالیسی ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپنز نہیں بنائے گا, لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل مستقل انسسٹ کرتا رہا. لیکن اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب تو اور بات صاف نظر آتی ہے کہ صرف مسئلہ ایران کی نیوکلیئر فیسلٹی کا نہیں تھا. بالکل. کیونکہ ابھی تک دیکھا جائے تو یہ انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی جو ہے انہوں نے بھی یہ بات کا وہ نہیں کیا ہے کہ ایران ویپن گریڈ پہ آ چکا ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب جو اور باتیں صاف نظر آتی ہیں وہ اگلا قدم ہے. بالکل. اور جس کی بات آج ہم نے دیکھی ہے, ٹرمپ کہتے ہیں کہ رجیم چینج بھی ہو سکتی ہے. اس میں اس کی امپورٹنس ہے کہ آج جو ایرانی فارن منسٹر ہیں ہی از ان رشیا, وہ ان کی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بھی اور پریزیڈنٹ پیوٹن سے بھی ملاقات ہوئی ہے. بٹ ایک جو یہاں ایک تاثر ہوتا ہے نا, یہاں بھی جذبات بہت امڑتے ہیں. بہت سے لوگ پچھلے دنوں میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے کہا جی وہ یہ کیسا برادر اسلامی ملک ہے پاکستان جو ایران کی مدد نہیں کر رہا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی اپنے نیوکلیئر جو اثاثے ہیں وہ شیئر کر لینے چاہیے ایران سے. کچھ لوگوں کا خیال ہے اپنی ایئر فورس شیئر کر لینی چاہیے. آئی مین یہ ساری باتیں ہیں, بٹ keeping this in view,
ذرا کریکٹلی پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا, کیا رشیا یا کوئی اور ملک یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کے ساتھ کسی جنگ میں شامل اس طرح سے ہو سکتا ہے؟ ایران اور اسرائیل کی بات تو الگ ہے. نہیں, میرا خیال نہیں. اور جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کو براہ راست اس میں جنگ میں شامل ہو جانے چاہیے تھے, میرا خیال ان کو میرا خیال اندازہ نہیں ہے کہ اس سے پاکستان کو کیا جائے گا اور پاکستان کیوں شامل ہو. مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس جنگ میں ٹھیک ہے ہم سپورٹ تو کر رہے ہیں اور یقین بہت اچھا ہم نے جو ابھی تک پوزیشن دی ہے وہ ٹھیک ہے کہ امریکہ کی حملے کی ہم نے مخالفت بھی کی ہے, سیز فائر کی بات بھی کر رہے ہیں. ایران کے ایک لحاظ سے جو ہے ہم نے جو مورل سپورٹ ہے وہ بھی دے رہے ہیں, لیکن کبھی بھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کی جنگ میں آپ کود پڑیں اور پھر اس کے بعد اس کا اندازہ ہے لوگوں کو کہ اس کے اثرات پاکستان پہ کیا پڑیں گے. میں نہیں کہتا ہوں کہ جو ہے, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے ایران کو. یہ دو الگ الگ چیز ہوتی ہیں, آپ سپورٹ کرنا اور آپ اس جنگ کے اندر شامل ہو جائیں. میرے خیال جو باتیں کر رہے ہیں ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں. دوسری بات ہے کہ رشیا بھی شامل نہیں ہوگا اور بھی کوئی نہیں ملک اس میں شامل نہیں ہوں گے, لیکن وہی بات آتی ہے کہ پھر اگر لیکن دوسرا خطرہ جو موجود ہوتا ہے کہ جو ایران کی طرف سے, ایران کا جواب ضرور دے گا. اگر اب جو بات ہو رہی ہے کہ وہ سرنڈر کر دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, تو ایران سرنڈر نہیں کرے گا. اور اب جو باتیں آ رہی ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو کہ ایک گزرگاہ ہے آئل سپلائی کی مین سپلائی لائن ہے, تو وہ جو ہے اس کو بند کرنے کا ہے. اور ابھی جو ہے وہ ایران نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ایٹامک انرجی کمیشن سے جو NPT میں ایک سگنیٹری ہے یہ, تو اس میں سے بھی اپنے آپ کو وقتی طور پہ پل آؤٹ کر رہا ہے. تو یہ ایک اور بات ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پھر ایٹامک انرجی کمیشن کے کسی بھی اس کے دائرہ کار میں نہیں آئے گا. تو یہ چیزیں بہت ہی خطرناک ہیں. اور جو رجیم چینج کی بات آتی ہے, رجیم چینج صرف اس وقت جب آپ بوٹ آف دا گراؤنڈ کریں. اور اگر یہ کریں گے تو پھر ایران جو حشر ہوگا اس کا صرف ایران تک بات نہیں رہے گی. یہ جو ہے ہم نے پہ ہے اس کا دائرہ بہت وسیع ہو جائے گا. اور وہی دیکھنا. اور آپ نے ایک اور سوال کیا تھا کہ پاکستان کے یہاں پہ ہم نے نوبل پرائز پیس کیا, اس میں ایک اور سے دیکھیں ٹھیک ہے ہمیں امریکہ سے تعلقات رکھنے چاہیے, ایک بیلنس ہوتا ہے وہ رکھنا چاہیے. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چلیے ملاقات ہو گئی, بہت اچھی بات ہے اور اچھے نتائج بھی ملے. اور ہم نے جو ہے ایک لحاظ سے ہمارا موقف بھی ایک حد تک یہی رہا کہ ایران پہ اسرائیل کے جو حملہ تھا اس کی ہم نے اس کی ایک لحاظ سے اس کو اس پہ خلاف بھی ہم نے بیانات بھی دیے ہیں, سب کچھ ٹھیک. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ جو ہے نوبل پرائز کے لیے ہم اپنے اعلان کریں ان کے لیے. دیکھیں ایک عجیب سی چیز ہے, اس سے ایک تو دو چیز آتی ہے. اس کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو سب سے بنیادی چیز ہے کہ کوئی ملک ریکمنڈ نہیں کرتا ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ نوبل پرائز جو ملتے ہیں وہ ایک کمیٹی ہے اور وہ کہتی ہے. تو یہ کر کے جو ہے جس کو کوئی وہ بھی نہیں تھا, آپ نے اپنے لیے ایک لحاظ سے ایک نیگیٹو چیزیں کر لی. کیا ضرورت تھی؟ اور کیسے جو ہے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو نوبل پرائز ملنے کے چلیے اگر ایک بیان کی حد تک بھی کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ جنہوں نے غازہ میں اسرائیل کی پوری مدد کی ہے اور جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہاں, اور آپ نے جو ہے اسرائیل کے حملے کی ایران پہ اگر اس وقت تک شامل براہ راست نہیں ہوا تھا, پرسوں تک تو نہیں ہوا تھا جب ہم نے بیان دیا تھا, لیکن یہ بات صاف رہی تھی کہ اسرائیل کو پشپناہی حاصل ہے امریکہ کی. تو اس قسم کے بیانات دے کے اپنے آپ کو قوم کو امبیرس کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا. یہ ایک آبویسلی امبیرسمنٹ بھی ہے اور اس پر رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ سوال بھی اٹھ رہے ہیں. ایک دو چیزیں ہیں میں چاہوں گا اس کے اوپر اگر ہم بات کر لیں سر, کہ پاکستان کی پوزیشن اب اپنی جگہ ہماری موجود ہے, لیکن اگر یہ جس طرح سے ریٹیلیشن ایران کی طرف سے ہوئی, اسرائیل کی طرف سے بھی تہران پر آج بھی حملہ کیا گیا ہے, ایران نے بھی حملہ کیا ہے, اگر یہ سچویشن اسی طرح ٹلتی رہتی ہے, کیونکہ نوئنگ دا فیکٹ کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکن پریزیڈنٹ کی ٹویٹ تھی رائٹ آفٹر دا بامبنگز, جو 3 جگہ انہوں نے بامب کیا نیوکلیئر تنصیبات کو, انہوں نے کہا کہ اگر ایران نہ سمجھا تو پھر آبویسلی یہ آگے بڑھے گا معاملہ. اس کا امپیکٹ پاکستان پہ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر ایک اور ملک جو پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے وہ جنگ میں مبتلا ہے, پاکستان کی ولنریبلٹیز بڑھ جاتی ہیں, اور اگر بڑھتی ہیں تو کس نوعیت کی؟ دیکھیں بالکل صاف ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ پاکستان کی سرحد بہت بڑی سرحد ہے, 900 کلومیٹر آپ کی سرحد ہے ویسٹرن بارڈر پہ,
اور ایک لحاظ سے بہت پرانے آپ کے وہ ہیں. تو جو اگر فرض کیجئے جنگ پھیلتی ہے یا ایران میں جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں رجیم چینج کرنے کی، یا آپ جو ابھی بات کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ اور دائرہ کار بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس کا بالکل پاکستان پہ براہ راست اثر پڑے گا. ایک تو یہ تھا کہ جو ہے وہ جو وہاں گڑبڑ ہوگی تو یقینی طور پہ ریفیوجیز کے علاوہ آپ پہ بھی اثر پڑے گا یہاں پہ. دوسری بات ہے، دیکھیں آپ کی پبلک اوپینین بھی ایک ہے دنیا میں ہے گلف کی پوری. جب ایک دائرہ کار بڑھتا ہے تو یقینی بات یہ ہے کہ آپ کے لیے ڈومیسٹک پولیٹیکل ایشو بھی کھڑے ہوں گے. ایک تو یہ بہت بڑا آتا ہے کیونکہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کے جذبات بن کے آتے ہیں. اور اگر ایک ایران اور ایک اسرائیل کی اور امریکہ کے ساتھ ایک یہاں پہ اتنی بڑی جنگ چھیڑ دی جاتی ہے، اور تو وہ ہمارے لیے اس کے ایک اور اثرات بھی ہوں گے کہ جو اس قسم کے وہ میں اس کو تھوڑا سا اور آگے لے جانے کی بات کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ شریک ہونا بھی چاہیں گے اس پہ. مطلب یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. اور ریفیوجیز کا بھی آنا ادھر ہوگا، ہمارے براہ راست اثر پڑے گا. دیکھیں ہماری خود مثال دیکھ لیں، پچھلے 40 سال میں جو ہمارے جو بارڈر پہ تقریباً دو جنگیں ہو چکی ہیں، اور دونوں کا براہ راست اثر ہمارے پہ بے تحاشا پڑا ہے. افغانستان کی جنگ جو تھی، افغانستان میں جو ایک تو پہلے سوویٹ جو تھی ایک 80 کی دہائی میں، اس کے بعد 2001 سے، تو اس کا آپ دیکھیں کہ ہماری ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے ہمارا اپنا کیا حشر ہوا ہے. ہم ابھی تک اس کے نکل نہیں چکے ہیں. Absolutely. تو یہ جنگ اگر آگے بڑھتی ہے تو ہمارے لیے بہت زیادہ ایسے مسائل کھڑے ہوں گے جس کا ہمیں ڈومیسٹک ہماری پولیٹکس بھی اس پہ اثر انداز ہو سکتی ہے، اور ہمیں جو ہے ایکسٹرنل پرابلمز بھی بہت زیادہ ہوں گے. ٹھیک، بہت شکریہ زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کی صورتحال کے اوپر پاکستان کی پوزیشن کیا ہے، اور جو ایک غلط العام پھیلایا جاتا ہے کہ پاکستان نے کیا کیا ہے ایران کے ساتھ یکجہتی کے لیے، اس کو کانٹیکسٹ میں رکھ کے زاہد حسین صاحب نے بتایا کہ پاکستان کی پوزیشن وہی ہے جو پہلے تھی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. لیکن جو کور بات ہے، امپورٹنٹ بات جو ہمارے ویورز کے لیے بھی ہے، کہ کوئی بھی چاہے جتنا مرضی قریبی ملک ہو، وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ جس کے ساتھ اس کے دوستی بھی ہے، اگر جنگ ہو تو وہ اس میں شمولیت اختیار نہیں کرتا. اسرائیل اور امریکہ کا کانٹیکسٹ اور ہے، بات اور ہے، طریقہ کار اور ہے. لیکن ایران کے ساتھ جو دوست ممالک ہیں بشمول پاکستان کے، اقوام متحدہ کے اندر UNSC کا ایمرجنسی اجلاس شیڈیول کروایا گیا ہے، پاکستان نے اس کو سپورٹ کیا ہے. لیکن بیونڈ دس ملیٹریلی پاکستان کبھی بھی کسی جنگ میں نہیں جائے گا، اور نہ ہی کوئی اور ملک ایران کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوگا. اس پروگرام کو دیکھنے کا شکریہ جی. خدا